اور حماس کے درمیان معاہدہ خوش آئند ہے امریکہ۔ یورپی یونین فنڈ سے حماس کو براہ راست یا بالواسطہ فائدہ ہونے کے شواہد نہیں ملے، یورپی یونین۔ جمہوریہ کانگو کے ایک فوجی اسٹیڈیم میں بھگدڑ مچنے سے درجنوں افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن نے اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ معاہدے کے بعد یرغمال بنائے گئے امریکی شہری بھی بازیاب ہوں گے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ یرغمال بنائے گئے امریکی شہریوں کی بازیابی تک وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی حکومت اور حماس کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت حماس 4 روز کے دوران 50 یرغمال افراد کو رہا کرے گی، جبکہ اسرائیلی جیلوں میں قید 150 خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق حماس روزانہ 10 افراد کو رہا کرے گی۔ اس دوران 4 روز تک غزہ میں مکمل جنگ بندی ہوگی، جبکہ امدادی سامان کے سینکڑوں ٹرکوں کو غزہ کے ہر علاقے تک پہنچنے کی اجازت ہوگی۔ صدر بائیڈن نے معاہدہ کرانے کے لیے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے کردار کو سراہا۔ حماس سے معاہدے کے حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ یہ ایک مشکل لیکن درست فیصلہ تھا۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے اس کی ترقیاتی امداد کے از سر نو جائزے سے اس بارے میں کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ وہ فنڈز عسکریت پسند گروپ کو پہنچ رہے ہیں، اور یہ کہ اس معاونت کو جاری رکھا جائے گا۔ یورپی یونین نے ترقیاتی امداد پر نظر ثانی کا یہ حکم 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کے بعد دیا تھا۔ یورپی یونین فلسطینیوں کو امداد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اس نے 2021 اور 24 کے درمیانی عرصے کے اپنے پروگرام میں فلسطینیوں کی ترقیاتی امداد کے لیے تقریباً $1.3 ارب مختص کیے ہیں۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ از سر نو جائزے کا یہ حکم حفظ ما تقدم کے طور پر دیا گیا تھا، نہ کہ اس لیے کہ ایسے کوئی آثار تھے۔ وائٹ ہاؤس نے منگل کو اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ایران یوکرین کے خلاف جنگ میں استعمال کے لیے روس کو بیلسٹک میزائل فراہم کر سکتا ہے۔ Iran may be preparing to go a step further in its support for Russia. قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی کا کہنا تھا کہ ایران پہلے ہی روس کو بغیر پائلٹ کے ڈرون، گائیڈڈ فضائی بم اور آرٹلری گولہ بارود فراہم کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ روس کی حمایت میں ایک قدم آگے بڑھنے کی تیاری کر رہا ہو۔ کربی کا یہ انتباہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب صدر جو بائیڈن کی جانب سے یوکرین کے دفاع کی حمایت جاری رکھنے کے لیے ہنگامی طور پر $61 بلین سے زیادہ کی امریکی فنڈنگ کی درخواست کانگریس میں تعطل کا شکار رہی ہے۔ جمہوریہ کانگو کے ایک فوجی اسٹیڈیم میں منگل کو رات گئے بھگدڑ مچنے سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے، جہاں نوجوانوں کا ایک ہجوم نوکری کے لیے بھرتی کے ایک پروگرام میں اندراج کے لیے منتظر تھا۔ کانگو کی مسلح افواج کی کمان نے اعلان کیا کہ دارالحکومت میں بھرتی کی تمام کاروائیاں اس سانحے کے بعد اگلے نوٹس تک معطل کر دی گئی ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر نے پہلے روز میں یہ تعداد 37 بتائی تھی، لیکن دیگر اموات کہیں اور ہوئی ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران فوجی بھرتی مراکز کے باہر روزانہ لمبی لائنیں دکھائی دی، کیونکہ 18 سے 25 سال کی عمر کے نوجوان فوج میں بھرتی ہونے کے خواہاں تھے۔ عالمی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق جمہوریہ کانگو میں نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح تقریباً 42% ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور بھارت میں امدادی کارکنوں نے 11 دنوں سے منہدم سرنگ میں پھنسے 41 کارکنوں کو نکالنے کے لیے 2/3 راستہ کھود لیا ہے۔ انجینئرز نے کم از کم 57 میٹر لمبے ملبے کے ڈھیر میں سے 39 میٹر ڈرلنگ کر لی ہے۔ اور جب ان سے بات بھی ہوئی ہے تو بات سے بھی سن کے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ کافی اچھی مینٹل استھتی میں ہیں اور دے آر موٹیویٹڈ۔ اس آپریشن کو مانیٹر کرنے والے اہلکار کے مطابق اگر کوئی رکاوٹ نہ آئی تو ممکنہ طور پر آج رات یا کل تک کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تاہم متنبع کیا کہ بقیہ حصے کی کھدائی نازک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔